السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے مزاج گرامی خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر کے ایپیسوڈ میں آج کل ہم آپ کو مختلف شخصیات اور اسلامک ہسٹری اور اپنی شان و شوکت کے متعلق آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے نا وہ چینل کو دیکھ کے آگے چلے جاتے ہیں اور سبسکرائب کا بٹن نہیں دباتے ہیں۔ آپ کے ایک کلک میرے چینل کو سپورٹ ہو جائے گی، لہٰذا سبسکرائب کا بٹن دبائے بغیر کوئی بھی آگے نہ جائے۔ تو جی، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم جاتے ہیں اس کی طرف، وہ ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم بنو امیہ کا ایک مشہور سپہ سالار، حجاج بن یوسف کا بھتیجا۔ اس کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ 694 میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ اس میں محمد کے والد قاسم بھی تھے جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ اس کے اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم جو حجاج کا بھتیجا تھا، وہ اس وقت فارس کا گورنر تھا۔ 17 سال کا کم عمر نوجوان ہونے کے باوجود انتہائی ہوشیار اور قابل جرنیل تھا۔ حجاج نے اس کی نگرانی میں 12,000 فوج تیار کی اور سوئی دھاگا سے لے کر منجنیق تک ضرورت کی ہر چیز کا سامان مہیا کیا۔ بھاری سامان ایک بحری بیڑے کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ حجاج نے گزشتہ مہمات سے سبق لیتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ فوج کی اصل کمان اس کے اپنے ہاتھ میں تھی، اور محمد بن قاسم کو ہدایت کی گئی کہ وہ فوجی کارروائی کے دوران مرکز کی ہدایات پر عمل کرے۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ کی منظوری کے بعد اپنے 17 سالہ داماد یا بھتیجے محمد بن قاسم کو 6,000 سواروں اور 6,000 شتر سواروں کا لشکر دے کر سندھ کی جانب روانہ کیا۔ کرمان میں عامل کرمان محمد بن ہارون اپنی 3,000 فوج کے ہمراہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہو گیا۔ محمد بن قاسم کرمان کے راستے سندھ کی طرف روانہ ہوا اور پنجگور اور ارمن بیلا کو فتح کرتا ہوا دویل پہنچا۔ بحری راستے سے روانہ ہونے والی فوج یہیں سے اسے ملی۔ دویل کی بندرگاہ کراچی کے قریب تھی۔ اہل شہر قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے۔ کئی ماہ محاصرہ جاری رہا، لیکن شہر فتح ہونے میں نہ آتا تھا۔ قلعہ کے وسط میں ایک مندر تھا جس پر ایک اونچی لاٹ میں سرخ جھنڈا لگا ہوا تھا۔ شہر والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک کوئی دشمن ان کے شہر کو فتح نہیں کر سکے گا۔ اسلامی فوج نے اس شہر کا محاصرہ کیا جو بہت طویل ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے پاس العروس نامی ایک بڑی منجنیق تھی جسے 500 آدمی چلاتے تھے۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ اس منجنیق سے مندر پر سنگباری کی جائے اور کسی طرح اس جھنڈے کو گرا دیا جائے، اور بالآخر العروس نامی ایک بڑی منجنیق کی مدد سے جسے 500 آدمی چلاتے تھے شہر فتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم کا راجہ دہر سے مقابلہ ہوا جب اسلامی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا نرانی نامی گاؤں میں قابض ہو گیا۔ راجہ دہر بالکل سامنے واقع قصبہ کاجی جاٹ میں مقیم تھا۔ درمیان میں صرف ایک جھیل تھی
موقع اور راسل نے ایک کشتی کے ذریعے 3 آدمی جیل کے پار بھیجنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ تمام لشکر پار جا اترا۔ راجا نے اپنے اہل و عیال کو دراوڑ کے قلعے میں بند کر دیا اور خود لڑائی کی تیاری کی۔ راجا دائر 100 ہاتھیوں، 10,000 زرہ پوش سوار اور 30,000 پیدل فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے مقابلہ پر آیا۔ 4 دن تک مقابلہ جاری رہا۔ منہ زور ہاتھیوں کے سامنے مسلمانوں کا زور نہ چلتا تھا۔ آخر 5ویں دن مسلمانوں نے پچکاریوں کے ذریعے آتش گیر مادہ ہاتھیوں پر پھینکنا شروع کیا، جس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ راجا دائر کا ہاتھی بھی میدان سے بھاگا، لیکن راجا دائر اور ہاتھی سے اتر کر پیادہ لڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک عرب نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مرتے ہی فوج قلعہ دراوڑ کی طرف بھاگ گئی۔ یوں راجا دہار کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد آگے محمد بن قاسم نے راوڑ، بیرور و حلیلہ، اس کے برہمن آباد کی، ارور کی فتح، ملتان کی فتح، یہ سب کرنے کے بعد راجا داہر محمد بن قاسم جو تھا وہ سندھ پر اپنی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن افسوس، اموی خاندان میں عبد الملک کے انتقال کے ساتھ اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو انتقاماً گرفتار کر کے اپنے پاس بلا لیا اور اس شخص کو قید کر دیا۔